تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بکا من خشیت اللہ، جو مومن، جو مسلمان اللہ کے خوف سے روتا ہے، رات میں روتا ہے یا دن میں روتا ہے یا مسجد کے کونے میں یا اپنے گھر کے کسی کونے میں کمرے میں جا کر اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر روتا ہے، فرماتے ہیں من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پہ حرام فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کا خوف کھائے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے بندہ دل میں یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے میرے رب کے سامنے ٹھہرنا ہے، اور میں کیا کروں گا اس وقت پہ جب اللہ کے سامنے حضوری ہوگی، میں کیا جواب دے سکوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، میں کیسے سر اٹھا کے اللہ کا سامنا کر سکوں گا۔ اسی لیے فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم سچی توبہ کرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ اور توبہ کب نصیب ہوتی ہے؟ جب خدا کا خوف ہو، جب انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ مسلمان جب ڈرے تبھی وہ توبہ کرتا ہے کہ آئندہ میں ان چیزوں کو میں نہیں کروں۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے، اتنی گرم ہوگی، اتنی شدت والی ہوگی کہ اگر کسی آدمی کو مشرق میں، سمجھتے نہیں، مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پہ جہنم کا ایک ٹکڑا ذرہ لا کر رکھ دے، مغرب میں کسی انسان کو ٹھہرا دے تو اس کی گرمی کی وجہ سے وہ آدمی جل کر راکھ بن جائے گا، جل کر راکھ بن جائے گا۔ جہنم کے ایک ذرے کے ٹکڑے سے مشرق میں رکھو، مغرب کے آدمی کو جلا کر راکھ کر دو۔ ڈرو، جہنم اتنی عظیم شے ہے جہنمیوں کے لیے کہ جہنمی کا اگر پسینہ گر جائے احد پہاڑ کے اوپر، جہنمی کا اگر پسینہ بھی گر گیا تو احد پہاڑ جل کر راکھ ہو جائے۔ اتنی خطرناک، اتنی ہیبت ناک جہنم اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے خدا کا خوف کھاؤ۔ اور ایک تمیز بتاؤں میں آپ کو، دنیا کی آگ اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی، دنیا کی آگ اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی، نمازی کو بھی جلا دے گی، بے نمازی کو بھی جلا دے گی، روزہ دار کو بھی جلا دے گی، بے روزدار کو بھی جلا دے گی۔ حضرت جرجس علیہ السلام کو آگ نے جلا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو آگ نے جلا دیا، جبکہ دونوں پیغمبر تھے۔ جن دنیا کی آگ تمیز نہیں رکھتی نیک اور بد کی، مگر جہنم کی آگ میں تمیز ہے۔ جہنم کی آگ صرف جو ہے گنہگاروں کو جلائے گی، نیک لوگوں کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی، نیک لوگوں کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ اسی لیے فرمایا کہ خدا کا خوف کھاؤ۔ اور اللہ کے نبی کی جو حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ، جب تو کوئی بندہ، کوئی مومن توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے مالک، میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، سزاوار ہوں، میرے گناہوں کو تو معاف کر، میں توبہ کرتا ہوں، آنکھ سے آنسو نکلے، آنکھوں سے پانی نکلے، شرمندگی کا اظہار کرے اور اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے معافی مانگے کہ میں گناہ کیا، مجھے معاف کر، آئندہ میں اس گناہ کی طرف نہیں دیکھوں گا، آئندہ میں ان گناہوں کو نہیں کروں گا، اے میرے مولا مجھے معاف کر، تو میرا مالک ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تیرے نبی نے کہا کہ توبہ کرنے والا، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اے میرے مولا میری توبہ کو تو قبول کر لے اور میرے گناہوں کو تو معاف کر۔ عین چشمے کو آنکھ کو کہتے ہیں، عربی میں عین آنکھ کو کہتے ہیں۔ چشمہ جس زمین سے پانی نکلتا ہے اس کو چشمہ کہتے ہیں، آنکھ کو بھی چشم، اردو میں چشم کہتے ہیں، فارسی لینگویج میں
چشم کہتے ہیں، اس آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے اور زمین سے نکلنے والے چشمے سے پانی جو آتا ہے اس سے بھی پانی نکلتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ زمین سے جو پانی نکلتا ہے وہ گندگی کو صاف کرتا ہے، مگر آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ اس لیے توبہ کرو، اللہ کا خوف دلوں میں رکھو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔